ہاں میں آپ کی بات سے متفق ہوں کہ قرآن میں کوئی سنی نہیں ہے، لیکن قرآن مجید میں شیعہ کا لفظ ہے۔ اب سوال ان پر نہیں بنتا کہ جناب اس کا کیا معنی ہے، سوال آپ پر بنتا ہے کہ ان کے فرقے کا لفظ تو قرآن میں موجود ہے، تم اپنے فرقے کا لفظ قرآن سے ثابت کر کے دیکھو۔ احمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ النبی الکریم الامین وعلی آلہ و صحبہ اجمعین۔ معزز ناظرین و سامعین، ڈاکٹر ذاکر نائک پاکستان کے اندر انہوں نے مختلف جگہ پہ بالخصوص کراچی اور سندھ کے اندر عوامی ملاقات کرتے ہوئے سوال جواب کا انہوں نے سلسلہ شروع کیا۔ تو ایک جگہ پہ ذاکر نائک نے کہا کہ قرآن میں کہیں سنی شیعہ نہیں آیا، تو یہ ایک سوال کا جواب اس نے دیا۔ تو آگے مفتی فضل ہمدرد نے ایک پوسٹ بنا ڈالی۔ اب وہ پوسٹ کیا ہے؟ کہتا ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے اپنے ایک خطاب میں کہا قرآن میں کہیں سنی شیعہ نہیں ہے۔ میں ڈاکٹر صاحب کی اس بات سے 100% متفق ہوں کہ قرآن میں کہیں بھی سنی نہیں ہے، لیکن شیعہ کا ذکر ہے۔ وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، آگے ایک آیت کوٹ کی، اور بے شک ابراہیم یقیناً نوح کے شیعہ میں سے تھے۔ القرآن سورہ نمبر 37 الصافات آیت نمبر 83، مفتی فضل ہمدرد کہتا ہے کہ لفظ سنی تو نہیں آیا، شیعہ لفظ آیا۔ تو یہاں ایک دھوکہ دینے کی کوشش کی کہ چونکہ لفظ شیعہ آ گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی شیعہ ہیں، لہذا شیعہ مذہب سچا ہے۔ تو میں مفتی فضل ہمدرد کہ قرآن میں شیعہ آیا، میں 100% متفق ہوں، لیکن شیعہ صرف 2 جگہ پہ محمود لفظ آیا ہے، باقی جس جگہ شیعہ آیا ہے اس سے مراد تمہارا شیعہ ہے، گروہ شیعہ ہے۔ اگر اس سے مراد یہی ہے کہ تم نے لفظ شیعہ سے گروہ شیعہ ہی مراد لینا ہے، جس طرح تم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی لے لیا، تو پھر سورۃ الانعام کے اندر اللہ رب العالمین نے جو فرمایا اس سے بھی مراد پھر آپ ہی شیعہ ہوں گے۔ پھر اسی طرح اللہ رب العالمین نے جو سورہ قصص کی آیت نمبر 4 میں فرمایا اس سے بھی مراد پھر آپ ہی شیعہ ہوں گے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 65 میں جن شیعوں کی بات ہو رہی ہے اسے پھر آپ کے شیعہ مراد ہوں گے۔ اور اسی طرح سورہ روم آیت نمبر 30، 31 اور 32 کے اندر جن شیعوں کی بات ہو رہی ہے میرا خیال وہ آپ ہی شیعہ ہوں گے۔ سورہ ہجر کے اندر آیت نمبر 10 اور 11 میں جن شیعوں کی بات ہو رہی ہے اس سے مراد بھی کیونکہ لفظ شیعہ آ رہا ہے وہ بھی آپ کے شیعہ ہوں گے۔ اور سورہ مریم میں آیت نمبر 69 کے اندر بھی جن شیعوں کی بات ہو رہی ہے وہ بھی تمہارے شیعہ ہوں گے، یعنی جہاں لفظ شیعہ آ گیا اس سے مراد تو شیعہ گروہ ہے۔ تو پھر سنیے اللہ رب العالمین نے شیعوں کے بارے میں قرآن میں کیا کہا، چونکہ لفظ شیعہ قرآن میں آیا ہوا ہے۔ اب یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہوں گا، لفظ شیعہ قرآن میں آیا ہے، میں اسی سے مراد پوری یہ فرقہ شیعہ مفتی فضل ہمدرد کا جن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے یہی مراد لوں گا، چونکہ وہاں مراد کھینچ لیا نا، کیونکہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ سنی شیعہ نہیں ہے، تو سنی سے مراد ایک اہل سنت منہج، شیعہ سے مراد ایک اہل تشیع منہج۔ اس نے کہا کہ نہ یہ منہج ہے نہ یہ منہج ہے، آپ آؤ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور گروہ گروہ نہ ہو جاؤ۔ شیعہ سنی نہیں آیا، لیکن تم نے نکال لیا نہیں جی اِنَّ مِن شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، شیعہ آیا ہے۔ اچھا اگر اس سے مراد تمہارا اپنا گروہ ہے سارا تو پھر مجھے آپ معاف کیجئے گا، میں لفظ شیعہ جہاں بھی قرآن میں آیا ہے اس سے مراد تمہارا گروہ لوں گا، کیونکہ لفظ شیعہ تو آیا ہوا ہے۔ اور پھر مزے سے پڑھیے گا یہ آیتیں بھی اور فٹ کیجئے گا، 14 طبق روشن ہو جائیں گے کہ میں نے لفظ شیعہ نکال تو لیا، اب میں ان کو کیسے بچاؤں۔ سنیے جی سورہ انعام آیت نمبر 59 میں آپ کے شیعہ گروہ کی تعریف ہو رہی ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، وکانوا شیعا، اور وہ شیعہ تھے۔ جی قرآن تو کہتا ہے کہ شیعوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کیا، اہل سنت نے تو نہیں کیا، سنیوں نے نہیں کیا، شیعوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اور واقعی اگر تاریخ اٹھا کے دیکھے جائے تو شیعہ کے اندر جناب والا 85-86 گروہ، تحفہ اثنا عشریہ شاہ عبدالعظیم محسن دہلوی نے ان کے گروہوں کو لکھا، کہیں فتحیہ ہے، کہیں امامیہ ہے، کہیں جناب والا کسانیہ ہے، کہیں اسماعیلیہ ہے، کہیں آغا خانی ہے، کہیں بورے ہیں، کہیں زیدیہ ہیں، مختلف فرقے ہیں اور فرقے در فرقے فرقے در فرقے۔ کانوا شیعان، جنہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کیا، وکانوا شیعان، سنیان کے لفظ نہیں ہے کیونکہ قرآن میں تو لفظ سنی نہیں آیا، وکانوا شیعان، وہ شیعہ تھے جنہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کیا۔ اور لست منہم فی شیء، اے محبوب آپ کا شیعوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ جو شیعہ کہتے ہیں ہم اہل بیت کے ہیں، ہم نبی پاک کے ہیں، ہم ان سے تعلق رکھتے ہیں، قرآن تو کہتا ہے لست منہم فی شیء، مجھے پتہ ہے کہ اس کی مراد کیا ہے، لیکن تم نے ایک دھوکہ دیا عوام الناس کو، کہا نہیں جی شیعہ ہے، یعنی گروہ شیعہ کا اس بات تو قرآن میں ہے، تو پھر کر
پھر کیجئے ہمت اور دلیری کہ جہاں لفظ شیعہ ہے اس سے مراد آپ کا خاص کالی برادری کرو مراد ہے. اللہ کیا فرماتا ہے؟ لست منہم فی شیء، اے محبوب آپ کا شیعوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایک اور آیت سن لیں، سورۃ القصص کی آیت نمبر 4. شیعوں کو کس نے بنایا؟ اب قرآن کہتا ہے ان فرعون علا فی الارض، بے شک فرعون جو ہے اس نے زمین سرزمین مصر پہ غلبہ پایا، وجعل اہلہا شیعہ، اور اس نے مصریوں کو شیعہ بنا دیا. ہاں جی، اب شیعوں کا بانی تو فرعون ہے. قرآن کہتا ہے، بھئی میں تاریخ ہسٹری نہیں پڑھ رہا، چونکہ تم قرآن میں رہنا چاہتے ہو نا، لفظ شیعہ نکال کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تم نے شیعہ بنا دیا. اب قرآن کیا کہتا ہے کہ فرعون نے شیعوں کو بنایا، شیعوں کا بانی فرعون ہے. اب کیا کہیں گے بھئی؟ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا، اس نے سب مصریوں کو شیعہ بنا دیا. سورہ انعام کی آیت نمبر 65 اللہ فرماتا ہے قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا. جہاں بھی لفظ شیعہ ہے، قل اے محبوب آپ فرما دیئے هُوَ الْقَادِرُ، وہ قادر و قدرت والا، عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اللہ رب العالمین، عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا، اس بات پہ قادر ہے، وہ قادر ہے کہ وہ تمہارے من فوقکم، تمہارے اوپر سے عذاب بھیجے، بارشوں کی صورت میں، آندھیوں کی صورت میں، بجلیوں کی صورت میں، او من تحت ارجلکم، یا تمہارے نیچے سے عذاب بھیجے زلزلے کی صورت میں، سونامی کی صورت میں، او یلبسکم شیعا، یا تمہیں بطور عذاب شیعہ بنا دے. پتہ چلا شیعہ تو عذاب ہے. اب یہ قرآن پاک کہہ رہا ہے، میں تو نہیں کہہ رہا. تم نے کہا نا کہ شیعہ قرآن میں ہے، تو اللہ تو کہتا کہ شیعہ تو بطور عذاب گروہ ہے، اور شیعوں کا بانی فرعون ہے. اور ادھر کہا کہ اے محبوب آپ کا شیعوں سے کوئی تعلق نہیں. ایک عورت سن لے. اب یہ آیت ہے سورہ روم، آیت نمبر 30، 31 اور 32، 3 آیات ہیں. اللہ فرماتا ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اے محبوب یعنی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، دین خالص کے لیے، اللہ کے دین کے لیے صرف اسی کے اکیلے ہو کر اپنا چہرہ اقدس اسی کی طرف کر لیں. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اس فطرت کی طرف جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا. لا تبدیل لخلق اللہ، اے سننے والے کا باشد، اللہ کی تخلیق کو نہ بدلنا. ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. منیبین الیہ، اسی کی طرف رجوع کرتے ہوئے، اسی اکیلے کے ہو کر اسی کی طرف رجوع کریں. واتقوہ، اسی سے ڈریں. واقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کریں. ولا تکونوا من المشرکین، اور مشرکوں میں سے نہ ہونا. من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، نہ مشرکوں میں سے ہونا، نہ ان لوگوں میں سے ہونا جنہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور جنہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کیا. وکانوا شیعا، وہ شیعہ ہیں. جی مفتی فضل ہمدرد صاحب آپ بتائیے ہم کہاں جائیں؟ لفظ شیعہ تو یہاں آ گیا کہ جنہوں نے دین کو ٹکڑے کیا وہ شیعہ ہیں. شیعوں کا بانی فرعون ہے. شیعہ بنانا یہ اللہ کا عذاب ہے. اور اے محبوب آپ کا شیعوں سے کوئی تعلق نہیں. شیعہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آل محمد سے بیدار ہیں. لست منہم من شیء، جب حضور کا تعلق نہیں تو آل محمد کا بھی تعلق نہیں. اب یہ قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہوں، چونکہ آپ نے لفظوں میں رہنا ہے نا، تو میں بھی لفظوں میں رہوں گا، میں کیوں تفسیر کروں. ایک اور آیت سن لیں، سورہ ہجر ہے، آیت نمبر 10 اور 11. اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعٍ الْأَوَّلِينَ، من شیعہ الاولین، اور تحقیق ہم نے آپ سے پہلے بھی شیعوں کے اندر رسولوں کو بھیجا. شیعوں کے اندر فی شیعہ الاولین، پہلے شیعوں میں، پہلے شیعوں میں بھی رسولوں کو بھیجا. وما یاتیہم بالرسول، کوئی رسول ان شیعوں کے پاس نہیں آتا تھا الا مگر کانوا، وہ شیعہ بھی یستہزئون، وہ شیعہ سارے رسولوں کا مذاق اڑاتے تھے. جی اب بتائیے ہم کدھر جائیں مفتی فضل ہمدرد صاحب؟ یہاں بھی لفظ شیعہ ہے. ایک اور آیت سن لیں، یہ سورہ مریم ہے، آیت نمبر 69. اللہ فرماتا ہے ثم لننزعن من كل شیعۃ، اب یہ لفظ بھی شیعہ ہے، من كل شیعۃ ایہم اشد علی الرحمن عتیہ، ہر شیعہ میں سے اسے نکالیں گے جو رحمان پہ سب سے زیادہ بے باقیاں کرتا ہے اور فول پکتا ہے، توحید کا خیال نہیں رکھتا، شرک کرتا ہے، بڑا چڑھا کے زمین و آسمان کے کلابے ملا دیتا ہے. ثم لنحن اعلم بالذین هم اولی بها صلیہ، اور پھر ہم خوب جانتے ہیں کہ ہم اس شیعہ کو کس طرح آگ میں وہ بھوت جانے کے قابل ہے، ہم ڈال دیں گے اس کو جہنم کے اندر. اب یہ تو شیعہ کو جہنم میں ڈال دیا گیا.
اب ہم کیا کریں بھائی مفتی فضل ہمدرد صاحب، آپ نے تو لفظ شیعہ قرآن سے دکھایا، لیکن جب ہم نے قرآن کو پڑھا تو کہیں لکھا ہے، محبوب آپ بتا دیں آپ کا شیعوں سے کوئی تعلق نہیں، کہیں لکھا ہے کہ شیعوں کا بانی فرعون ہے، کہیں لکھا ہے شیعوں نے رسولوں کا مذاق اڑایا اور ان کی توہین کی، کہیں لکھا ہے محبوب آپ اپنے غلاموں کو کہہ دیں کہ تم شیعہ نہیں ہونا، اور یہاں لکھا ہے کہ شیعوں کو ہم جو ہے وہ خوب جانتے ہیں کہ آگ میں کس طرح یہ بھونے جانے کے قابل ہیں، ہم انہیں آگ میں بھون کے رکھ دیں گے۔ جی اب بتائیے ہم کہاں جائیں بھائی، لفظ نکل آیا بھائی شیعہ۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کی جو مراد تھی وہ مراد تھی دو گروہ جو مسلمانوں کے بنے ہوئے ہیں، اہل سنت ایک منہج اور ایک اہل تشیع منہج۔ ان کا کہنا یہ نہیں ہے کہ یہ لفظ نہیں ہے، ورنہ تو الحدیث کا لفظ بھی قرآن میں ہے، الحدیث لفظ نہیں آیا، قرآن میں بار بار آیا ہے، یہ سورۃ المرسلات کی آخری آیت میں ہے، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ۔ اب قرآن کو اللہ نے حدیث کہا ہے، اب بتائیے، اب یہاں سے لفظ اہل حدیث نکل آئے گا۔ اللہ کے بندو، بات یہ ہے کہ اس لفظوں کی آڑ میں کسی کے مسلک کا صحیح ہونا اور غلط ہونا یہ نہیں ہے، بعض اوقات گندی چیز کے اوپر بھی اچھا نام آ جاتا ہے، اب اندر پیشاب ہو، باہر روح افزا لکھا ہو، باہر بزوری لکھا ہو، بات یہ ہے اسی شے کی۔ اور یہ بات یاد رکھیں، کتبہائے اہل سنت کے اندر، کتبہائے تشیع کے اندر، کتبہائے تاریخ کے اندر صحابہ نے اپنے آپ کو اہل سنت کہا، اہل بیت نے اپنے آپ کو اہل سنت کہا۔ تو لفظ اہل سنت یہ ٹائٹل نبی کائنات نے دیا ہے، ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی بات غلط کی ہے، تم نے بھی بات غلط کی ہے۔ آقا کریم جان دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 73 گروہ ہو جائیں گے، ان میں کامیاب کون ہوگا؟ ایک مان علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، میں ہوں یعنی میری سنت پہ چلیں گے، میرے صحابہ کی سنت پہ۔ تو سرکار کی سنت اہل سنت، صحابہ کی جماعت اہل الجماعت، اہل سنت والجماعت، یہ ایک نام ہے جو صحابہ نے رکھا، اور خود آقا کریم جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تفسیر در منصور کے اندر ہے، علامہ جلال الدین سیوطی وہ حدیث لائے کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا یوم تبید وجوہ اہل سنت و تبید وجوہ اہل بدع، قیامت کے دن اہل سنت کے چہرے چمکیں گے اور اہل بدعت کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے۔ تو یہ نام تو خود آقا کریم علیہ السلام کی اپنی زبان اقدس سے نکلا، خود امام علی مقام امام حسین نے کربلا معلیٰ میں کہا کہ ہم یعنی امام حسن اور حسین قرۃ عین اہل سنت کی آنکھوں کے تارے ہیں۔ یہ نام حضرت امام علی مقام امام حسین میرے امام کی زبان اقدس سے نکلا۔ مولا کائنات سے احتجاج تبرسی کے اندر پوچھا گیا کہ اہل سنت کون ہے، اس زمانے کے اندر جب صحابہ بھی موجود ہیں، تابعین موجود ہیں، مولا علی سب سے بڑی ہستی اہل بیت کی وہ موجود ہیں، اور آپ نے کہا المتمسکون، وہ چمٹے ہوئے ہیں کس کے ساتھ؟ کتاب اللہ اور سنت رسول کے ساتھ، وہ اہل سنت ہے۔ تو یہ تو ٹائٹل ہمیں تاجدار کائنات نے دیا ہے، صحابہ نے دیا ہے، اہل بیت نے دیا ہے۔ اللہ تمہارے شر سے میرے قوم کو محفوظ فرمائے۔ امید ہے کہ لفظ شیعہ سے آپ کا دماغ تھوڑا سا ٹھیک ہو گیا ہوگا۔ اگر لفظی کھیلنے ہیں تو پھر ان لفظوں سے مراد لیجئے کہ شیعہ جو ہیں وہ یہ ہیں اور یہ ہیں اور یہ ہیں اور یہ ہیں۔